بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے ورثاء کی نوعیت اور بعض رشتوں کا تسلسل۔ مجموعی طور پر ورثاء کی تعداد جیسا کہ کل لیکچر میں بتلایا تھا کہ 22 ہے، ان میں سے 12 اصحاب الفرائض ہیں اور 10 اسباط ہیں۔ اگر ہم ان ورثاء کی تقسیم جنس کے اعتبار سے کریں تو مذکر ورثاء 14 اور مؤنث ورثاء 8 بنتے ہیں۔ یاد رہے مذکور ورثاء میں صرف اصحاب الفرائض اور اسباط شامل ہیں، عمومی طور پر اس سے آگے کی نوبت نہیں آتی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وراثت کو تقسیم کرتے ہوئے کوئی مال بچ جائے اصحاب الفرائض سے تو وہ اسبہ لے لیتا ہے، عام طور پر اسبہ موجود ہوتا ہے، اس سے آگے کی نوبت ہی پیش نہیں آتی۔ اگر بات کی جائے نوعیت کی تو ورثاء کی نوعیت یہ بنتی ہے کہ ورثاء سب کے سب یا تو اصحاب الفرائض ہوں گے، یا پھر سب کے سب ورثاء اسباط میں سے ہوں گے، یا پھر بعض ورثاء اصحاب الفرائض اور بعض ورثاء اسباط، یعنی یہ دونوں مل کر آئیں گے۔ اب آتے ہیں بعض رشتوں کے تسلسل کے حوالہ سے۔ بعض رشتے ایسے ہیں جو نسل در نسل نیچے تک اور اوپر تک چلتے ہیں، جیسے بنت الابن یعنی پوتی والد کی نسل مذکر کے تسلسل کے ساتھ جس قدر نیچے اترے تمام بنت الابن کے مفہوم میں شامل ہوں گی۔ پھر آتے ہیں جی جدہ صحیحہ۔ جدہ صحیحہ کی نسل جد صحیح یا مؤنث کے تسلسل کے ساتھ جس قدر دور جائے تمام والد یا والدہ ام کے مفہوم میں شامل ہوں گی۔ اسبہ بنفسہ، اسبہ بالنفس کے تسلسل کے ساتھ نسل جس قدر بھی دور جائے تمام اسبہ میں شامل ہوں گے۔ بعض رشتوں کے تسلسل کے حوالے سے یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ دراصل نصوص میں بعض رشتوں کے لیے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں وہ اپنے اندر وسعت رکھتے ہیں اور رشتوں میں تسلسل پر دلالت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آگے جب دلائل کے ساتھ ایسے رشتوں کا ذکر آئے گا تو یہ چیز خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، لہذا یہاں صرف مذکورہ فہرست کو یاد کرنے پر اکتفا کریں۔